اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے تدبر اور تفکر۔ عطاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ وہ اور عبید ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بات بتائیں۔ تو یہ سن کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان باتوں کا بھی پتہ بتاتی ہیں جس کے بارے میں صحابہ کرام نہیں بتا سکتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ایک رات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور فرمانے لگے، یا عائشہ، آج کی رات مجھے میرے رب کے حضور رہنے دو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں آپ کی خوشی میں راضی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، وضو کیا اور نماز میں جا کھڑے ہوئے۔ آپ فرماتی ہیں کہ اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کا دامن بھیگ گیا، یہاں تک کہ زمین بھی آپ کے آنسوؤں سے گیلی ہو گئی۔ اور پھر فجر کا وقت ہو گیا۔ فجر کے وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ جس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ آج کی رات میرے پہ ایک آیت نازل ہوئی ہے، اور افسوس ان لوگوں پر جو لوگ یہ آیت پڑھتے ہیں اور اس پر تدبر نہیں کرتے۔ وہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت 164۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور رات اور دن کے بدلنا اور کشتی کا دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے لے کر چلنا، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دیا، جس سے اور زمین میں ہر قسم کے جانوروں کا پھیلانا اور ہواؤں کا گردش کرنا اور بادلوں کا آسمان و زمین کے بیچ میں اللہ کے حکم کے مطابق چلنا، ان سب میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، تدبر و تفکر کرتے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین و آسمان اور ان دونوں چیزوں کے درمیان جو کچھ ہے، ان سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم سوچ و بچار کریں۔ اور یہ بات کتنی امیزنگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے نماز کے لیے اٹھتے تھے تو سورہ بقرہ کی آخری 10 آیات کی تلاوت کرتے، اور جس میں سے سب سے پہلی آیت ہے، اس کا ترجمہ یہی ہے، یقیناً زمین و آسمان کی تخلیق اور دن اور رات کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور ان سب نشانیوں پر غور و فکر کر کے کیا کنکلوژن نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا خود ہی جواب دے دیا قرآن میں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جب وہ تدبر و تفکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں، رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ نے یہ سب کچھ بلا مقصد نہیں بنایا۔ دراصل تدبر و تفکر آپ کو اللہ کی ریکگنیشن دیتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب انسان تدبر و تفکر میں کھویا ہوتا ہے تو زمین و آسمان کی ہر نشانی اسے اللہ تک لے کر جاتی ہے، ہر شے اسے اللہ کا تعارف دیتی ہے۔ ابن تیمیہ کا ایک قول بہت مشہور ہے کہ تدبر و تفکر عبادت سے کہیں بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
کیونکہ اتنی سوچ بچار کرنے کے بعد آپ جو عبادت کرتے ہیں وہ عبادت بہت خشوع و خضوع والی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس پر تدبر و تفکر کرتے ہیں اور اس کے بعد جو عبادت کرتے ہیں، اس عبادت کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اس یونیورس اور اس میں موجود تمام نشانیاں، ان سب کا پرائم مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی پہچان دیں انسان، اور یہ مقصد سوچ و بچار سے اور اپنی عقل کو استعمال کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ مبارکہ میں بھی اور صحابہ کرام کی سیرہ میں بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کچھ ٹائم اپنی زندگی کے کچھ لمحے وہ تدبر اور تفکر میں ضرور گزارتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں تو کانشیس رہیں اللہ کے وجود کے بارے میں، اور مائنڈفل رہیں کہ اللہ نے تمام نشانیاں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کی ہیں، اور جب ہمارے اندر یہ ریکگنیشن پیدا ہو جائے گی تو ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔